شہر کی باڈی ہے، دوسری باڈیز ہے جو بن رہی ہیں، وہ ہر باڈی اپنے کارکن کے ساتھ جو ہے نا چیک سو والے ہیں نا یہاں آپ کے، یہ دونوں ہیں، یہ ہے جی خالد بھائی ہے، خالد بھائی کو اپنے کوئی بات نہیں، جو دوست پہلے آئے لیٹ آئے سب اپنے اپنے لیے تالی بجاؤ۔ ہم پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں تعارف سے، ہر دوست اپنا تعارف کروائے گا، صدر پہلے اپنا تعارف کروائے گا، میرا نام فلاں ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں، فلاں باڈی کا میں صدر۔ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کا کروڑ احسان ہے، وہاں تک یہ چیئرمین رہے، اس باڈی کے صدر رہے، جو الیکشن ہوتا ہے ان کی یونین کے ان کے صدر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حاجی شیر محمد صاحب جو 40 سال ان کے صدر رہے ہیں، کہ اس وقت اثر کرتی ہے جب دعا ہوتی ہے۔ تو ہمیں انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اتنے اچھے بزرگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش محمد شریف، ٹھیک ہے جی، رات سیڑے سے ہمارا خیال ہے، میرا گھر 31 اول کے اندر ہے، پھول چوک کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور میں پیشے کے لحاظ پہ ٹیچر تھا، ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوا 18 اسکیل سے۔ میں ایم اے اسلامیات ہوں، ایم اے ایجوکیشن ہوں، 4 سال میں ہو گئے اسلامی پاکستان کا رکن ہوں۔ ایک ممبر ہوتے ہیں، رکن ہوتے ہیں، رکن کو 20 سال کے جا بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور 31 کے امیر کی میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بات اچھی ہو جاتی ہے جماعت اسلامی کے لیے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو نا بہت اچھے جو ہے نا وہ مربی جو تربیت کرنے والے لوگ ہیں ان سے آپ کی تربیت کروائیں گے، انہیں یہاں بلائیں گے، پروفیسر ڈاکٹر ہیں لوگ، وہ آپ کے اس حوالے سے، جیسے ہمارے اکبر بھائی یہ جو ہے نا جو موٹیویٹر ہوتے ہیں نا، وہاں اسپیکر آتے ہیں، ان سے چیزیں لیتے ہیں، وہ اس کے مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ۔ تو انشاءاللہ اچھے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو کہ اچھا انسان بننے کے لیے کون کون سی چیز ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری جماعت کے فرد جو ہے نا منفرد ہوں، لیکن ہم یہ کام تو کر رہے ہیں، فلاح کا کام کریں گے نا، اسی کے لیے آئے ہیں نا سب، ہم نے ہیلتھ کا کرنا ہے، ایجوکیشن کا، کوئی بھی کام کرنا ہے، فلاح کا کام کرنا ہے، تو یہ تو ہم کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کچھ ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا۔ میں اگر فلاح کا کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا، میں تعلیم کا کام نہیں کرتا مجھ سے نہیں پوچھے گا، لیکن کچھ چیزیں فرائض ہیں، وہ اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہم فرائض چھوڑ دیں اور ان کاموں کو کرتے رہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر بھی ڈیفالٹ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آدمی یہ سمجھے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب، اس میں فرق کا پتہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ان تمام کاموں کو کرے جو ضروری ہیں، اور دوسرے کام بھی کریں جو اس کے لیے اضافی ہیں۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ میرے اندر جو کمی ہے میں اس تحریک کے لیے اپنی اس کمی کو ختم کر کے ایک سادہ اور شریفانہ زندگی اللہ انشاءاللہ جو اپنا مزید اس تنظیم کے لیے کیا جائے گا، جو ایجنڈا مزید پیش کیا جائے گا، ہم انشاءاللہ سارے اس کو فالو کریں گے کہ ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کا بھی کھانا ہے نا وہ فنڈ کی طرف سے نہیں ہے، وہ بھائی وقار کی طرف سے آپ سب کو ہو چکا ہے، کچھ فصلیں تھی وہ ختم ہو جائے، انہیں کوئی راشن دیا جائے تاکہ وہ جا کے اپنے وہاں 1 مہینہ 10 دن 15 دن وہ راشن استعمال کر سکے۔ ایسے مچھردانی کی ضرورت ہے ان لوگوں کو نا، کیونکہ پانی کی وجہ سے یہ مچھلی یہ وہ بہت زیادہ ہے، اور آپ کے پاس فنڈ بھی مناسب ہے تو مچھردانی دے دینی چاہیے، میرے خیال سے بہتر ہے وہ، کیونکہ اس سے بیماریاں بولیں گے۔ بھائی صدیق نے بھی بولا ہے کہ جو ہے نا مچھردانی ابھی یہ 2-4 دن آگے ہیں، اس میں زیادہ نہیں ہے مچھروں کے دن، جو غریب لوگوں کو راشن دیا ہے تو بہتر ہے اسے کھانے کے لیے، وہ بہتر ہے سب۔ میں 2 منٹ لینا چاہوں گا جی اگر اجازت ہو تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام رسول الکریم۔ محترم صدر اجلاس، معزز لیڈران اور میرے عزیز جتنے بھی سارے ساتھی بیٹھے ہیں جناب، سب سے پہلے میں
اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں خدمت خلق کے لیے ایک چھت کے نیچے جمع کیا. درود و سلام ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں انسانیت، احسان اور بھائی چارے کا درس دیا. الحمدللہ آج تحریک اتحاد نے اپنے وجود کو نہ صرف ظاہر کیا ہے بلکہ ایک مسلم حقیقت کے طور پر بھی خود کو منوایا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہماری تحریک کی بنیاد میں ہماری خدمت، ہماری محبت، ہمارا احساس کی چاشنی رچی اور بسی ہوئی ہے. اگر میں تعریف شروع کروں تو الفاظ کم پڑ جائیں گے، تعریف کا دائرہ بڑھتا ہی جائے گا، لیکن آج میں اختصار کے ساتھ اپنی تحریک اور اپنے کارکنان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے کارکنان نے دن رات محنت کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. روزانہ کی بنیاد پر 500 افراد کو کھانا کھلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. کھانا پکانے سے لے کر پیک کرنے تک اور پھر اسے پہنچانے اور تقسیم کرنے تک یہ سب مراحل نہایت محنت طلب ہیں، لیکن ہمارے کارکنان نے یہ سب کچھ بے لوث خدمت اور خلوص دل کے ساتھ سر انجام دیا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے ہاتھ چومنے کو اپنا اعزاز سمجھتا ہوں. معزز حاضرین، ہماری تحریک نے ویلفیئر کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے اور مقبولیت کی جانب گامزن ہے، لیکن میں ایک کارکن ہونے کے ناطے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تحریک اتحاد کے منشور میں سب سے پہلی ترجیح اپنی قوم ہے، مگر بدقسمتی سے ابھی تک ہم اپنی قوم کی طرف خاطر خواہ قدم نہیں اٹھا سکے. قوم کے مسائل، ان کی داد رسی، ان کی ضروریات کو جاننے کے لیے ہم نے کوئی جامع حکمت عملی یا ریسرچ ابھی تک نہیں کی ہے. یہاں میں ایک سوال اپنی مرکزی قیادت کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں کتنی تحقیق کی ہے. میرے الفاظ بلا شبہ کڑوے ہیں، لیکن میں پیشگی معذرت کر کے اپنے الفاظوں کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. قوم کے مسائل کو کہاں تک جانچا ہے، قوم کے درد کو کہاں تک سمجھا ہے، اور اگر اس بارے میں کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ قدم کہاں تک پہنچا ہے. ہم یہ بھی دیکھنے آیا ہے ہمیں کہ کچھ دوست جذبہ ہمدردی کے تحت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ابھی تک سرگرم ہیں. یقیناً یہ نیک جذبہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ سیلاب ایک وقتی آفت تھی، وہ آفت آئی، آ کر گزر گئی، لوگ واپس اپنے گھروں میں چلے گئے. اب اگر ہم مچھر دانی یا اس طرح کی چیزیں لے کر سیلاب متاثرین کو دیتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے قوم کی طرف نہ آنے کا ذریعہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہماری اپنی قوم کے اندر ایسے گھرانے موجود نہیں جن کے بجلی کے بل زیادہ ہونے کی وجہ سے میٹر کٹے ہوئے ہو؟ کیا مچھردانی کے بغیر راتوں کو وہ اذیت میں رات نہیں گزارتے؟ کیا ہماری تحقیق اس طرف گئی ہے؟ ایک اور نقطہ جو توجہ طلب ہے، پچھلی میٹنگ میں ہونے والے چھوٹا سا واقعہ ہے جسے میں اپنے الفاظوں میں بیان کروں گا. صدر صاحب نے جوائنٹ سیکرٹری اور علاقائی عہدیداران سے حلف لیا. بلا شبہ حلف لینا ایک نہایت اہم، سود مند اور تحریک اتحاد کے چیئرمین کی موجودگی کے بغیر نامکمل ہونے والا عمل تھا. کیا اس موقع پر سرپرست اعلیٰ کی شرکت ضروری نہیں تھی؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ بانی تحریک کی موجودگی میں اس حلف نامے کو مزید مضبوط اور تاریخی بنا دیا جاتا؟ اسی تسلسل میں ایک اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ پچھلی میٹنگ میں ہمارے جوائنٹ سیکرٹری جناب چودھری سعید صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہر ماہ کی 10 تاریخ کو ہر علاقائی باڈی کے صدر سے 20,000 روپے فنڈ اکٹھا کر لیا جائے گا. وہ کرے نہ کرے وہ بعد میں اس کی مرضی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری یہ رائے ہے، یہ طریقہ کار اس وقت انتہائی نامناسب ہے. جب تک ہماری مرکزی قیادت یونینز اور علاقائی عہدیداران سے باضابطہ ملاقات نہیں کرتی، انہیں اعتماد میں نہیں لیتی، ان سے بات چیت نہیں کرتی اور انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کا جذبہ نہیں دیتی، تب تک یہ بوجھ ان پر ڈالنا عملی طور پر ممکن نہیں ہے. فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ایک مربوط پلاننگ، ترتیب اور حکمت عملی کی ضرورت ہے. اگر یہ کام سوچ سمجھ کر ایسا طریقے سے اور سب کو اعتماد پر لے کر کیا جائے تو فنڈ جمع کرنا نہ صرف آسان ہوگا بلکہ بابرکت بھی ہوگا. مزید میں یہ بھی یاد کروانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ تحریک اتحاد بھی
माजी की तरह कौम का सौदा करेगी, जैसे कि पुरानी तहरीकों ने वक्ती मफाद की खातिर किया और फिर अपनी पहचान खो बैठी। खतरनाक सोच है। हमारा फर्ज है कि अपने अमल से ये साबित करें कि तहरीक इत्तेहाद ना कभी अपनी कौम का सौदा करेगी और ना कभी अपने मकसद से पीछे हटे। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि वेलफेयर के काम जारी रखें। असल हदफ अपनी कौम के मसाइल को उजागर करना है। सबसे बढ़कर तहरीक इत्तेहाद को अपने साख और अपने मिशन को कुर्बान नहीं होने देना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए उसमें बरकत दे। अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमा। अल्लाह लोगों के लिए आसानी अता फरमा। अल्लाह जो लोगों के मसाइल हैं सबको हल फरमा, मदद फरमा। अल्लाह अपना करम फरमा। अल्लाह हम सब के जो दिली और जायज़ ख्वाहिशें हैं उन सबको पूरी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।